يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وأعطاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال الله عز وجل: وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله عز وجل: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست. وقال: إنما يبعثون النبي إلى قوم خاصة وإنما بعثت إلى الناس عامة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد منزه عن شريك في محاسن فجوهر الحسن فيه غير منقسم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال المنقسم. فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام. اس کے بعد اس عظیم الشان اجلاس کی سرپرستی اور رہنمائی کرنے والے ہمارے بزرگ حضرت مولانا غلام قادری صاحب دامت برکاتہم وأطال اللہ عمرہ وجعل فیوضہ علینا عامہ، ڈائز پر تشریف فرما ہر نوع کے معزز ترین شخصیات اور اس عظیم الشان جلسے میں شرکت کرنے والے اہل ایمان اور دوسرے ہمارے بھائیوں، تنظیم کی طرف سے جس اہم ترین عنوان کا اس جلسے کے لیے سرنامہ مقرر کیا گیا ہے، اس کے مختلف گوشوں کے مطابق اب تک بہت قیمتی اور مفید ترین خطابات ہوئے ہیں. مجھے بھی اسی سلسلے میں کچھ عرض کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے بہت قیمتی وقت ہے، بجائے کسی غیر مفید بات میں اس کا ضائع کرنے کے اصل موضوع شروع کیا جاتا ہے. حضرات، میں نے اپنے ان معزز اور مخدوم میزبانوں سے معلوم کرنا چاہا کہ مجھے کس موضوع پر بات کرنا ہے، تو ان میں سے اکثر حضرات نے فرمایا کہ سیرت طیبہ. بلا شبہ دین کے جتنے قیمتی موضوعات ہیں، ان قیمتی موضوعات میں بہت ہی قیمتی، دلاویز، ایمان افروز، فکر انگیز اور ایمان کو جلا بخشنے والا موضوع سیرت طیبہ ہی کا موضوع ہے. ولولہ انگیز یا فکر انگیز خطاب تو ان اہل علم کا شیوا ہے اور ان کا منصب اور ان کے امتیاز ہے جن کو اللہ نے وہ صفات عطا کی ہیں کہ وہ ایمانی بصیرت کے خطاب بھی کرتے ہیں، ولولہ انگیز کے خطاب بھی فرماتے ہیں، فکر انگیز بھی خطاب فرماتے ہیں. ہم تو چھوٹے طالب علم ہیں، بس طالب علم انداز سے انشاءاللہ سیرت کے مختلف موضوعات پر، مختلف پہلوؤں پر اس مختصر سے وقت میں گفتگو ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ بولنے والا بھی اپنی نیت درست کر لے اور سننے والے اور جن تک یہ آوازیں پہنچ رہی ہوں وہ حضرات بھی اپنی نیت ٹھیک کر لیں. ارادوں کے درست ہونے کے نتیجے میں نتائج بھی مختلف ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ جب ارادے درست نہیں ہوتے ہیں تو غیر متوقع نتائج سامنے آتے ہیں، اور کبھی ارادے درست ہوتے ہیں تو مفید اور غیر متوقع نتائج بھی سامنے آتے ہیں. نتائج و ثمرات کا تعلق
جیسے خطاب کے ساتھ ہے ویسے ہی سننے والوں کے نیتوں اور ارادوں کے ساتھ بھی ہے۔ حضرات، دنیا میں تمام انسان ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے پیدا بھی ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد انسان ہونے کی حیثیت سے دنیا میں برخصت بھی ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ اس دنیا کے بنانے والے اور انسانوں کو پیدا کرنے والے اللہ نے کچھ ہی شخصیات کو بنایا، اور ان شخصیات کو ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی تھا۔ جب اس کائنات کے بسانے والے اللہ نے کائنات کو بنایا اور پھر اس میں انسان کو بسایا تو سب سے پہلا انسان پہلا نبی تھا۔ ظاہر ہے وہ پہلے نبی ہیں تو وہ نمونے کی زندگی لے کر کے آئے تھے۔ اس کے بعد نسل انسانی آگے چلی، انسان آگے بڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہر جگہ کے لوگوں کے لیے ایک ایک شخصیت مقرر کی جاتی رہی جو ان کے لیے نمونہ تھی۔ اس کا اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں خود بیان فرماتے ہیں، لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر ملک، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی ہدایت کا راستہ دکھانے والا شخص بھیجا ہے۔ انسانیت پھیلتی گئی، کائنات کے چپے چپے تک، جہاں تک انسان پہنچے ان خطوں کے لیے اللہ نے نبی بنائے۔ اللہ جل شانہ نے سارے نبیوں کا حال تو بیان نہیں کیا، لیکن یہ بیان کر دیا کہ دنیا کی کسی بھی قوم کے لیے میں نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو سمجھانے والا، ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، نہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قوم کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اللہ جل شانہ اعلان کر کے فرماتے ہیں کہ کچھ نبیوں کے حالات تو ہم نے آپ کو سنا دیے اور سب کے حالات ہم نے نہیں سنائے، مِنْهُم مَّن قَصَّصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ ہر خطے کے لیے نبی آتے گئے، انہوں نے اپنے زمانے میں اس طور کے لوگوں کی صحیح رہنمائی کی، ان کو اس کائنات کے خالق و مالک کا تعارف کرایا، صحیح وہ زندگی سکھائی جو زندگی کائنات کے بنانے والے اللہ نے انسانوں کے لیے پسند کی تھی۔ ہر نبی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا گیا اور دنیا سے رخصت ہوتا گیا۔ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے کوئی بھی نبی نمونہ بنا کر کے نہیں بھیجا گیا، چاہے اس نبی کا نام کتابوں میں ہو، قرآن میں آیا ہو، احادیث مبارکہ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن نمونہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کسی نبی کو نہیں بنایا گیا۔ ہر نبی صرف اپنی ایک قوم کے لیے نبی بن کر کے آتا تھا اور محدود زمانے کے لیے نبی بن کر کے آتا تھا۔ اس کی نبوت کا تعلق زمانی اعتبار سے بھی محدود ہے اور مکانی اعتبار سے بھی محدود ہوتا تھا، اس لیے ہر زمانے میں صرف ایک ہی نبی نہیں ہوتا تھا، ایک وقت میں کئی نبی بھی ہوا کرتے تھے اور ان نبیوں کے آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی تھی، اور وہ نبی یہ بھی جانتے تھے کہ اس خطے کے لیے فلاں نبی ہے، اس خطے کے لیے فلاں نبی ہے۔ جس قوم میں جو خرابیاں ہوتی تھی ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اسی مزاج کا نبی بھیجا جاتا تھا۔ جس قوم میں بزنس کے لائن سے خرابیاں ہوں اس قوم کے لیے ویسا نبی بھیجا جائے گا جیسے حضرت شعیب علیہ السلام۔ دوسری قوم، جس قوم میں جو خرابیاں ہوں گی، جن چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ شانہ ان کے لیے ویسے ہی نبی بھیجتے گئے۔ بہرحال نبی آتے گئے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے گئے اور اس کے بعد دنیا سے انبیاء علیہ السلام رخصت ہوتے گئے۔ اب کائنات کے لیے کسی ایک نبی کی ضرورت تھی جو پوری کائنات کے لیے نبی بن کر کے آتا، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی سارے نبی ہیں، بلکہ ہر اچھے مذہب کے لانے والے، ہو سکتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے، ہم انکار نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے ہر مذہب کے پیچھے کوئی نبوی تصور رہا ہوگا، لیکن بہرحال دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آنے والی صرف ایک ذات ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی نبی بھی نبی تھے مگر وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نہیں، صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہ نے اعلان کر کے کہا، بلکہ حکم دیا، قل، آپ کہیے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے اعلان کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمام عالموں کے لیے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میں نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کیا اپنے بارے میں کہ مجھے تمام نبیوں کے مقابلے میں جو چند چیزیں خاص عطا کی گئیں، ان خاص چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر نبی ایک قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا اور مجھے پورے عالم کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ اب جب آپ علیہ السلام کو پورے عالم کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا تو اب دنیا کے انسانوں کے لیے صرف آپ کی سیرت آئیڈیل لائف بنے گی،
کیونکہ ہر نبی جو ہے وہ علاقے کے لیے نبی ہے اور علاقے کے وقتی ہلاک کے لیے نبی ہے۔ سمجھانے کے لیے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بغیر والد کے پیدا ہوئے، مقدس ماں مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اللہ نے اپنے توالد کے نظام سے ہٹ کر کے اپنی خصوصی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ بلا شبہ وہ روح اللہ تھے، کلمت اللہ تھے، لیکن وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رہنما اور نمونہ نہیں بن سکتے۔ اس وجہ سے بھی بن سکتے کہ زندگی کے بہت سارے شعبے ان کے حیات مبارکہ میں ہیں ہی نہیں۔ مثلا انہوں نے نکاح نہیں کیا، انہیں فیملی لائف نہیں گزاری، انہیں بیویوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا، انہوں نے حکومت نہیں کی، انہوں نے رول نہیں کیا، تو ظاہر ان پہلوؤں کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل یا نمونہ بن ہی نہیں سکتے۔ لہذا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ اگر ہے تو صرف محمد رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ آپ کو بنا رہا ہوں۔ تمام نبی نمونہ تھے مگر وقتی اور اپنی قوموں کے لیے اور وقتی اعتبار سے۔ صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شاہ نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنایا، اور جب آپ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہیں تو سیرت بھی آپ کی بیان ہوگی تاکہ دنیا کے انسانوں کے سامنے رول ماڈل رہے۔ آپ کی حیات مبارکہ دنیا کے تمام انسانوں ہی سے نہیں، دنیا کے تمام نبیوں سے، تمام اوتاروں سے، تمام مذہبی سربراہان سے بہت زیادہ بلندی والی حیات مبارکہ ہے۔ جو صفات آپ کی زندگی میں ہیں وہ کسی کا در نہیں، اس لیے رول ماڈل بھی آپ ہی ہیں۔ دنیا میں صفات کیا کیا ہوتی ہیں؟ دنیا میں صفات ہوتی ہیں کہ یہ اللہ کا مقرب و محبوب ترین بندہ ہو۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ شاہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقرب اور اپنا محبوب قرار دیا، اس طرح سے اور کسی کو قرار نہیں دیا۔ انبیاء علیہ السلام سارے نبی تھے، مگر ایسی محبوبیت کا انداز اللہ نے کسی نبی کے ساتھ اختیار نہیں فرمایا جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا۔ ہر نبی کا اللہ تعالیٰ شاہ نام لے کر کے خطاب کرتے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نام لے کر خطاب نہیں کیا۔ باقی نبیوں کو اللہ نے خطاب کیا، یہ فرمایا اے آدم، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے داؤد، ہر نبی کا نام لے کر کے خطاب کیا، لیکن پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا یا محمد، بلکہ جب بھی خطاب کیا تو اعزاز کے ساتھ خطاب کیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اس طرح سے محبت اور عظمتوں کی اظہار کے ساتھ آپ کو خطاب کیا گیا۔ نام مبارک تو آپ کا قرآن کریم میں آیا محمد الرسول اللہ، یہ بھی آیا وما محمد الا رسول، لیکن اس میں خطاب اللہ نے اپنے نبی سے نہیں کیا۔ خطاب جہاں کیا ہے تو محمد کہہ کر خطاب نہیں کیا، یا تو نبی کہہ کر خطاب کیا، یا رسول کہہ کر خطاب کیا، یا مزمل کہہ کر خطاب کیا، یا مدثر کہہ کر خطاب کیا۔ اللہ جل شانہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جگہ جگہ اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ کلمہ تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ کا نام مبارک اس میں شامل نہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اذان تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ کے نام مبارک ساتھ میں نہیں ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام رکھا، رضی اللہ عنہ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں افا ما افا اللہ علیہ ورسولہ یتبعون الرسول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اللہ جل شانہ جو چیز اپنے لیے پسند فرماتے ہیں وہی اپنے نبی کے لیے پسند فرماتے ہیں، اور اعلان بھی کر دیا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر مبارک بلند سے بلند تر کیا۔ یعنی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جگہ جگہ اپنے نبی کا نام رکھا تاکہ کہیں بھی توحید سے رسالت الگ نہ ہو جائے اور رسالت سے توحید الگ نہ ہو جائے۔ تو کلمہ اسلام مکمل ہی ہوگا تب جب توحید بھی ہوگی اور رسالت بھی ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل نمونہ ہے۔ نمونہ بننے کے لیے ضروری ہے انسانی زندگی کے جتنے اہم ترین پہلو ہیں ان پہلوؤں میں آپ سب سے ممتاز ہوں، لیکن ممتاز ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ کسی شاگرد بنے ہو، آپ نے کہیں پڑھا ہو، آپ نے کسی سے سیکھا ہو، کسی نے آپ کی تربیت کی ہو۔ لیکن اگر ایسا ہوتا آپ کسی کے شاگرد ہوتے، کسی سے پڑھے ہوئے ہوتے، تو پھر آپ دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ اس لیے نہیں بن سکتے تھے کہ آپ فلاں کے شاگرد تھے۔ آپ ایک طرف سے کسی کے شاگرد نہیں، اور جو انسان کسی کا شاگرد نہیں ہوتا اس کو امی کہتے ہیں، وہ سب نبی کی ذات ہوتی ہے، نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی انسان کے شاگرد نہیں تھے،
باقی نبی اور آپ کی ذات اقدس اس صفت میں مساوی ہے، لیکن آپ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے علوم کے وہ پہلو کھولے ہیں، علوم کے وہ دروازے کھولے ہیں جو دیگر انبیاء علیہ السلام سے نہیں کھولے اور کھل بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو وہ والا علم عطا ہی نہیں کیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے، اس لیے آپ کو قیامت تک کے آنے والے تمام معاملات کو حل کرنا تھا۔ چنانچہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے کہ آپ نے اعلان فرمایا قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے، اور کسی نبی نے یہ اعلانات نہیں کیے، کسی نبی نے نہیں بتایا کہ انسانی سماج میں کیا کیا ہو گیا، بیماریاں کیا ہوں گی، فتنے کیا ہوں گے، ٹکراؤ کیسے ہوں گے، پھول ریزیں کیا کیا ہوں گی۔ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین کی یہ صفت ہے کہ آپ نے قیامت تک پیش آنے والے تمام اہم واقعات کی نشاندہی کر دی ہے، آئندہ کیا کیا ہوگا۔ آج کے ماحول کے مطابق میں چند باتیں بتاؤں گا جس سے سمجھ سکتے ہیں، خصوصاً وہ ہمارے بھائی جو عام طور پر دینی تعلیمات سے دور ہیں، جنہوں نے مدارس میں تعلیم نہیں پڑھی، جنہوں نے اسلامی لٹریچر نہیں پڑھا، ان کے مزاج کے مطابق میں مثالیں بتاتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اگر آسمان کا علم نہ آیا ہوتا تو یہ بات آپ کی زبان سے آ ہی نہیں سکتی تھی۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دور عیاشی اور فحاشی کا ہے، عریانیت کا ہے، جنسی آوارگی کا ہے۔ یہ جنسی آوارگی کا طوفان اب وہاں تک پہنچا ہے کہ دنیا کے بے شمار ملکوں بلکہ تقریباً اکثر ملکوں میں یہ ازم اور لیسبینزم کے قانون بن چکے ہیں، یعنی مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ اب صرف جنسی تقاضے پورے کریں گے، جس کو LGBTQ+ کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اکثر ملکوں میں قانون بن چکا ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں، اس میں کوئی انلیگل چیز نہیں ہے، حالانکہ یہ نیچر کے خلاف ہے۔ ہمیں اس پر بحث نہیں ہے کہ ان کا یہ نعرہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن یہ بات تقریباً طے ہے کہ پارلیمنٹوں میں قانون بنے، لا کالجوں میں بحثیں ہوئیں، میڈیا اس میں لگا ہوا ہے، لٹریچر چھپتا ہے، تنظیمیں کام کرتی ہیں اور ساری دنیا میں اس کو پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کہاں تک کوششیں چلیں گی اور کہاں تک کامیاب ہوں گی ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو چیز اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے اس کا اعلان 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے کر دیا۔ آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آنے والا ہے، مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے۔ جب یہ حدیث ہمارے قانون میں پڑھی تو ذمہ داری ہے، اس لیے میں نے حدیث کی تحقیق کی، تقریباً 13 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مل گئی، جس کے مبارک کلمات یہ ہیں: ان من اشراط الساعۃ ان یکتفی الرجال بالرجال وتکتفی النساء بالنساء۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک عجیب علامت یہ ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی جنسی تقاضے پورے کریں گے۔ سلام محمد رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں، یا رسول اللہ 1400 سال پہلے آپ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی، ہم آج جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اگر آپ نبی صادق نہ ہوتے تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ 1500 سال پہلے کے بعد میں کیا آنے والا ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی نے بات ارشاد فرمائی اس وقت دنیا میں کہیں بھی نہ وہ خرابی تھی جو قوم لوط کے اندر تھی، نہ وہ خرابی تھی جو آج پیدا ہوئی ہے، نہ لواط تھا، نہ صحاق کہیں تھا، لیکن اس وقت اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، دنیا کی کسی قوم میں وہ لعنت نہیں تھی۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے اور آج ساری دنیا نظارہ کر رہی ہے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ طیبہ میں مختلف قومیں آباد تھی، جن میں اہم ترین قوم وہاں کی یہودی تھی۔ یہودی اہل علم قوم تھی۔ اہل علم قوم کا سربراہ تھا جو زیادہ ہی صاحب علم تھا، جس کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ اس کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں ہے، بلکہ بخاری شریف میں بھی ہے۔ عبداللہ بن سلام جانتا تھا کہ نبی آنے والا ہے، اس کے ذہن میں نبی کی کچھ علامتیں بھی تھیں، چنانچہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے آپ سے چند سوالات کرنے ہیں، ان سوالوں کے بعد میں یہ طے کروں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہے یا نہیں۔ ان تین سوالات میں سے اس نے ایک سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتائیے ماں کے پیٹ میں کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے، مرد کا سیمن اور عورت کا ایگ جب جمع ہو جاتے ہیں رحم میں تو کبھی یہ لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے۔ یہ ساری دنیا کا مشاہدہ و تجربہ ہے اور ہوتا بھی یہی ہے۔ اللہ نے نظام یہی بنایا کہ میل اور فیمیل کا آپس میں ملاپ ہوگا، پھر میل کے جسم سے ایک لکوڈ فارم کی چیز نکلے گی، عورت کے جسم کے اندر بھی ایک لکوڈ فارم کی چیز بنے گی جو ایگ لے کر کے آئے، اور اس کے بعد پھر یہ انسان بنے گا، مرد بننا لگے، یہ چاہے مرد بنے گا چاہے عورت بنے گی۔ عبداللہ بن سلام نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ مجھے یہ سمجھائیے کہ کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ میں یہ سمجھانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، میں نبی بن کر کے آیا ہوں، میرا کام ہے دنیا کے انسانوں کو صحیح راستہ دکھانا۔ لڑکا بنتا ہے لڑکی بنتی ہے، کب لڑکا بنے گا کب میل بنے گا یہ نہ میرا منصب ہے نہ میری ڈیوٹی ہے، یہ تو ایمبرولوجی کا سوال ہے، یہ علم جنین کا مسئلہ ہے۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ مجھ سے یہ بات مت پوچھو، نہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا جواب دوں گا، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا، آپ نے جواب دیا۔ اس جواب دینے میں مشکل یہ تھی کہ اگر آپ وہ بات ارشاد فرماتے جو آج کی تحقیقات سے ثابت ہو گئی اور آج کے ٹرموں میں وہ بات سمجھاتے تو اس زمانے کے انسان کو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، اور اگر آپ اس زمانے کے مزاج کے مطابق جواب دیتے تو آج کے تحقیقات سے وہ غلط ثابت ہو جاتا۔ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ جو نبی نے غلط جواب دیا، گویا آپ علیہ السلام کے سامنے ایک مشکل صورتحال ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میرا علم نہیں، لیکن نہیں آپ نے چاہا کہ میں جواب دوں گا، اور جواب دینے کے لیے اگر آپ ٹرمیں استعمال کرتے جو آج کے ٹرمیں ہیں وہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر وہ اس زمانے کی بات ارشاد فرماتے جو آج کے تحقیقات سے غلط ثابت ہو جاتی تو لوگوں کو کہنے کا موقع ملتا کہ دیکھو نبی نے غلط جواب دیا۔ سلام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے جو جواب دیا وہ جواب ٹھیک وہی ہے جو آج کی سائنس کہہ رہی ہے۔ آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ آج کی سائنسی تحقیقات جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہوگی، جو سکولوں کالجوں میں پڑھتے اور پڑھاتے ہوں گے، وہ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کروموزوم کی تھیوری جسے کہتے ہیں کہ مرد کے جسم سے نکلنے والا لکوڈ اس کا جو آخری نقطہ ہوتا ہے اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹ کو وائی کہا جاتا ہے، ایک پارٹ کو ایکس کہا جاتا ہے۔ ہمارے مدرسوں کے پڑھنے اور پڑھانے والے حضرات کے لیے تھوڑی انوکھی بات ہوگی، لیکن چونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ مجمع میں بہت سارے ہمارے وہ بھائی ہوں گے جن کا تعلق جدید تعلیم سے ہے، اس لیے ان کے لیے بات مفید ہوگی، اور یہ بات مفید ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے اختیار کہنے چاہیے کہ محمد رسول اللہ نبی برحق۔ آپ نے کیا فرمایا کہ مرد کا جو نطفہ ہوتا ہے اس نطفے کا جو آخری یونٹ نکالا جائے گا، اس آخری یونٹ کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک کو وائی کہتے ہیں اور ایک کو ایکس کہتے ہیں، اور اسی طرح سے عورت کا جو نطفہ ہوتا ہے اس نطفے کا جو آخری پارٹ ہوتا ہے، جو آخری یونٹ ہوتا ہے، اس کے جو دو حصے کیے جاتے ہیں وہ دونوں دو ہوتے ہیں، ایک کو ایکس کہتے ہیں ایک کو وائی کہتے ہیں، دوسرے کو بھی ایکس کہتے ہیں۔ یہ دونوں دراصل ایکس کی شکل کے ہوتے ہیں، تو عورت کے نطفے میں ڈبل ایکس ہوتا ہے اور مرد کے نطفے میں وائی اور ایکس ہوتا ہے۔ جب مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو یہ نطفے آپس میں ملتے ہیں۔ اگر مرد کا وائی عورت کے ایکس کے ساتھ مل جائے گا تو لڑکا بنتا ہے، اور اگر مرد کا ایکس عورت کے ایکس کے ساتھ ٹچ کر جاتا ہے تو لڑکی بن جاتی ہے۔ لیکن یہ ہوتا کب ہے کہ اگر عورت کا نطفہ آگے بڑھ گیا وائی کے ساتھ تو مرد کے نطفے کو لپیٹ کر کے لڑکی بنا دیتی ہے، اور اگر مرد کا نطفہ آگے بڑھ گیا اور وائی آگے چلا گیا وہ عورت کے نطفے کے ایکس کو دبوچ لیتا ہے تو لڑکا بن جاتا ہے۔ یہ اندر ایک اللہ کا نظام ہے۔ یہ تو وائی ایکس اور ڈبل ایکس کی تھیوری جو آج کی تسلیم شدہ تھیوری ہے، جس تھیوری نے ڈارون کی تھیوری کو بھی باطل کر دیا، اس تھیوری کے ذریعے سے لڑکا اور لڑکی بنتی ہیں۔ یہ سوال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ یہودی عالم نے جو زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا، تو سلام محمد رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں آپ نے فرمایا عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پر سبقت کر جاتا ہے، یسبق ماء المرأة الماء الرجل، اور مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر غالب ہے، سبقت کر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکا بنتا ہے، اور جب عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پر غالب آتا ہے تو لڑکی بنتی ہے۔ یہ بات ٹھیک وہی ہے جو آج کی کروموزوم کی تھیوری کہہ رہی ہے۔ اب وہ تمام لوگ جو یہ تھیوریاں پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے ہم اعلان کر کے کہیں گے تمہارے سال ہر سال کی محنتوں کے بعد جو تمہارا رزلٹ نکلا ہے، وہ رزلٹ، وہ سارا فلسفہ ہمارے نبی نے صرف ایک سوال کے جواب میں 3 لفظوں میں بیان کر دیا تھا۔ اگر وہ نبی صادق نہ ہوتے تو پھر یہ بات ان کی زبان پر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ عبداللہ ابن سلام نے آپ کا جواب قبول کیا اور مزید 2 سوالات کیے، اور 2 سوالوں کے بعد پھر عبداللہ ابن سلام نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر تفصیلی واقعہ بخاری اور سیرت کی کتاب موجود ہے۔ مجھے صرف نقطہ یہ بتانا تھا کہ دنیا کے انسانوں کے لیے رول ماڈل وہ بنے گا جس کا علم اس درجے کا۔ دنیا کے انسانوں کو قانون چاہیے، اور قانون وضع کرنے کے لیے قانون کے ماہرین ہوتے ہیں، لا کالجوں میں بحثیں ہوتی ہیں، پارلیمنٹ میں بل بنتے ہیں، اور اس کے بعد لا کمیشن سال ہر سال کی محنت کے بعد ایک قانون تیار کرتا ہے۔ کچھ عرصے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ قانون میں کمزوریاں رہی اور قانون فیل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں قانون بنتا ہے تو دوسری قوموں کے قوانین کو سامنے رکھا جاتا ہے،
اور قانون کے ماہرین جنہوں نے ساری زندگیاں قانون پڑھا اور پڑھایا ہوتا ہے، وہ دنیا کے قانونوں کو سامنے رکھ کر کے قانون بناتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ قانون فیل ہو جاتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، اس میں امندمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں قانون کی تعلیم نہیں پڑھی تھی، لیکن آپ نے اس وقت قانون بنایا، اور وہ قانون کوئی ایک نہیں، قانون نے نکاح بھی بنایا، قانون نے طلاق بھی بنایا، قانون نے مینٹیننس بھی بنایا، قانون نے وراثت بھی بنایا، قانون نے وقت بھی بنایا، قانون نے بزنس بھی بنایا، ہر شعبے کے قوانین آپ نے فرمائے، حالانکہ آپ کسی کی شاگرد نہیں تھے، اور قانون وہ بنایا۔ 1400 سال ہو گئے اب تک، اور قیامت تک اس کام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے نبی نہ ہوتے تو کیسے یہ قوانین بنا سکتے تھے جو قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی کا کام دیں گے، اس میں کوئی تبدیلی، اور جو ہی تبدیلی ہو جاتی ہے تو انسانیت کو اس سے نقصان ہوتا ہے، اور عرصے طویل کے بعد واپس آ کر انسان پھر وہی پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا کے کتنے ماہرین قانون نے اعلان کر کے کہا ہے کہ جیسا قانون محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ایسا قانون۔ میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے تھیوری پڑھی تھی، امریکہ کے قانون وراثت کی تفصیلات پر بحث ہو رہی تھی، تو ایک ماہر قانون نے دوسرے ماہر قانون سے پوچھا کہ امریکہ کے قانون وراثت کی ڈیٹیل جو ہے وہ کتنی جلدوں میں ہے؟ انہوں نے کہا تقریباً 7 یا 11 جلدوں میں وہ ڈیٹیل آتی ہے۔ اس نے کہا آپ کو کتنا تعجب ہوگا کہ جب میں یہ بتاؤں گا کہ محمد رسول اللہ سے 7 سطروں کے اندر تمام قانون وراثت بیان کر دیا۔ تمہارا قانون وراثت مجلدات میں ہے، والیومز میں ہے، اور اللہ کے نبی اعظم نے جو قانون وراثت بیان فرمایا قرآن کی وہ 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں نہیں 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں پورا قانون وراثت مکمل کو بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد قومیں جب اپنا قانون بناتی ہیں، اس قانون کے بنانے کی کچھ ہی عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے قانون میں کمزوریاں رہ گئی، پھر قانون میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے قانون دنیا میں کہیں نہیں پڑھا تھا۔ انسان کی زندگی کا اہم ترین پہلو ہے اس کا اخلاق، کیونکہ انسانوں کو زندگی گزارنی انسانوں کے ساتھ، اور انسانوں کے ذریعے سے تکلیفیں بھی آتی ہیں، دشمنیاں بھی آتی ہیں، عداوتیں بھی ہوتی ہیں، رکاوٹیں بھی ڈالی جاتی ہیں، اور اس پہلو میں سب سے زیادہ دکھ اور سب سے زیادہ تکلیفیں جس ذات کو پہنچائی گئی وہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ جتنا آپ کو ستایا گیا، جتنا آپ پر ظلم کیا گیا، جتنے آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی گئی، اس کائنات میں کسی کے سامنے ایسی رکاوٹیں نہیں کھڑی کی گئیں، اس طرح سے کسی پر ظلم نہیں کیا گیا۔ آپ نے خود بھی فرمایا لقد اخفیت باللہ وما اخفی احد مثلی، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا دنیا میں کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنی اذیت مجھے دی گئی اتنی اذیت اور دنیا میں کسی انسان کو نہیں دی گئی۔ ٹھیک، لیکن یہاں سے آپ کا رویہ کیا تھا اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ؟ جنہوں نے دشمنیاں کی ان کے ساتھ کیا رویہ تھا، اور جنہوں نے دشمنیاں نہیں کی ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا؟ اس میں سیرت کے اندر عجیب عجیب واقعات آتے ہیں، اور بے اختیار انسان کہتا ہے کہ اس کائنات میں اس درجے کا بلند اخلاقی تو ممکن بھی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کسی انسان کے اندر اتنی بلند اخلاقی، اتنا بلند درجے کا اخلاق ہوگا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علماء تشریف فرما ہوں گے، یاد رکھیں گے، اور آئندہ اپنے بیانات میں آپ کو موقع ملے گا حوالہ دینے کا، بیان کر سکیں گے۔ کتاب کا نام ہے طبقات ابن سعد، اور ایک کتاب کا نام ہے غالباً المغازی للواقدی، اس میں واقعہ موجود ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جیرانہ تشریف لا رہے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد فتح حنین بھی ہو چکا تھا، طائف سے جیرانہ تشریف لا رہے ہیں۔ راستے میں رات گزارنے کی ضرورت پیش آئی، قافلہ صاف تھا، ہزاروں صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک کھلے میدان کے اندر رات گزارنے کی ضرورت پیش آئی، خیمے لگائے گئے، صحابہ نے اپنے اپنی جگہوں پر اپنے اپنے رات گزارنے کا پروگرام بنایا، کسی نے خیمہ لگایا، کوئی کہیں لیٹ گیا، کوئی کہیں سو گیا۔ رات کے اندھیرے میں ایک صحابی اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے اٹھے ہیں، اور وہ لیٹے ہوئے سوئے ہوئے آرام کرنے والے صحابہ کے بیچ سے گزرتے ہوئے آگے جانا چاہ رہے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ کون صحابی کہاں لیٹا ہوا ہے، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی جگہ آرام فرما ہے۔ وہ گزرتے رہے، گزرتے وہاں سے گزرے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ اس کے پاؤں سے ٹھوکر لگ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک، اور آپ بیدار ہو گئے، یا آپ پہلے سے بیدار تھے۔ آپ نے پہچانا نہیں یہ کون تھا، صرف آپ نے اتنا جملہ فرمایا، یا عبداللہ اوجعتنی، اور اللہ کے بندے تو نے مجھے چوٹ مار دی۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس صحابی کو آواز سے اس نے پہچان لیا یہ تو حضور کی ذات، تو بے انتہا پریشان ہو گئے۔ اس کا سکون چھن گیا، وہ سوچنے لگا کہ میرے پاؤں سے حضور کے پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی،
اور صحابہ چونکہ جانتے تھے کہ اگر کبھی کسی صحابی سے حضور کو تکلیف پہنچتی تھی تو کبھی اللہ کی طرف سے فوراً تنبیہ آ جاتی تھی اور کبھی سخت آیتیں نازل ہو جاتی تھی. یاد ہوگا کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر و فاروق اعظم دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی بات پیش کی, حضرت فاروق اعظم نے اپنی بات پیش کی, بلکہ واضح کرنے کے لیے میں اچھی طرح سے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قبیلے کے لوگوں کے لیے کسی کو سربراہ مقرر کرنا تھا. آپ نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ تم رائے مجھے بتاؤ کس کو سربراہ بنانا چاہیے. حضرت فاروق اعظم سے فرمایا تم بھی مجھے رائے دو. چنانچہ ان دونوں بزرگوں نے اس قبیلے کی ذمہ داران سے ملاقاتیں کی, ان کا تفقد کیا, ان کا مزاج دیکھا اور واپس آ کر کے حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ قبیلہ بنو تمیم کے لیے آپ سربراہ بنانا چاہتے ہیں, میری رائے یہ ہے کہ فلانے آدمی کو ان کا سربراہ بنائیے. اس صحابی کا اس شخص کا نام تھا قعقاع بن معبد. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حاضر ہو گیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی دیکھ لیا ان آدمیوں کو, میری نظر میں تو بے مناسب یہ ہے کہ فلاں دوسرے آدمی کو سربراہ بنائیے, اس کا نام ہے اقرع بن حابس. صدیق اکبر نے قعقاع بن معبد کی رائے پیش کی اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اقرع کی رائے پیش کی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نہایت نرم مزاج کے انسان تھے اور انتہائی دور اندیش انسان سے برداشت کرنے والے تھے, لیکن عجیب اتفاق یہ ہوگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تھوڑی سی ناگواری ہو گئی. اس ناگواری میں انہوں نے فاروق اعظم سے کہا کہ میں نے رائے دی تھی قعقاع کے متعلق, تم نے کسی اور کے بارے میں رائے کیوں دی؟ مناسب تھا تم بھی اسی کے بارے میں رائے دے دیتے. مجھے لگتا ہے تم نے میری بات کاٹی ہے. ما اردت الا خلافی کا کلمہ موجود ہے بخاری شریف میں. حضرت فاروق اعظم نے تھوڑی اونچی آواز میں کہا ما اردت خلافہ, میں نے آپ کی مخالفت نہیں کی, میں نے اپنی رائے پیش کی. صدیق اکبر نے پھر کہا نہیں تم نے تو میری بات کاٹی ہے, اور یہ تھوڑی اونچی آواز میں بات کہی. اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے اور تھوڑی اونچی آواز میں عرض کیا کہ میں نے آپ کی رائے نہیں کاٹی, میں نے اپنی بات پیش کی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ کو تعجب ہوا کہ میری موجودگی میں ایک تو یہ آپس میں بحث کرنے لگے اور اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, لیکن آپ نے کچھ نہیں فرمایا. یہ صحابی دونوں عظیم شخصیات اٹھ کے چلی گئی. اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی موجودگی میں اپنی آواز بلند مت کرنا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم. تمہارے اعمال ہم ختم کر دیں گے اگر تم نے نبی کی موجودگی میں اس طرح. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کی. حسن اتفاق ان دنوں آپ کے گھر میں مالی حالت بہت اچھی تھی, اس لیے مدینے کے صحابہ کی دعوت کی گئی. اور چونکہ آپ کا نکاح ہوا تھا اور وہ نکاح کرنا نہیں چاہتے تھے, مگر اللہ کا حکم آئے کہ نکاح آپ کو کرنا ہوگا. آپ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے. خاتون تھی حضرت زینب جو آپ کی پھوپھیزاد بہن بھی تھی, ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے. حالات بھی نہیں تھے, تقاضا بھی نہیں تھا, ماحول بھی نہیں تھا, ضرورت بھی نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا زوجنا, ہم نے تو آپ کا نکاح کر دیا, آپ کو زمین پر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی ازواج مطہرہ سے تمہارا نکاح ہوا ہے زمین میں اور میرا نکاح اللہ نے آسمانوں میں کیا. اب جب یہ نکاح ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا کہ میں دعوت کروں گا. حسن اتفاق مالی حالت بہت اچھی تھی, چنانچہ آپ نے دعوت کا اہتمام کیا. اس دعوت میں آپ نے روٹیوں کا بھی انتظام کیا, اس دعوت میں آپ نے گوشت کا بھی انتظام کیا. چنانچہ صحابہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں فَأَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا, ہم نے روٹیاں بھی کھائی اور گوشت بھی تناول کیا. بارہ جب وہ دعوت کا اہتمام ہوا ہے, صحابہ آتے گئے, تناول کرتے گئے, نکلتے گئے. صبح سے دوپہر ہو گئی یا دوپہر سے شام ہو گئی. صحابہ جب فارغ ہو گئے تو 2 یا 3 صحابی اخیر میں وہیں بیٹھے رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ تھک بھی چکے تھے اور اپنا ذاتی کام بھی تھا, آپ نے چاہا کہ یہ تینوں صحابی اٹھ کر نکل جاتے, میں اپنا کام کرتا, آرام کرتا, یا اپنا کوئی دوسرا تقاضا ہوگا وہ پورا کرتے. لیکن آپ زبان سے نہیں کہہ پائے. آپ کا جی چاہتا تھا یہ اٹھ جاتے, لیکن آپ کہہ نہیں پا رہے ہیں. رحمت للعالمین کا تقاضا یہ تھا کہ آپ زبان سے نہ کہیں. آپ نے نہیں کہا اٹھ جاؤ, نکل جاؤ, کمرہ خالی کر دو. ان بیچاروں کے ذہن میں بھی نہیں آیا. وہ سوچتے رہے کہ بڑی خوش قسمتی سے آج اندر آنے کا موقع ملا ہے, یہاں بیٹھنے کا موقع ملا ہے. اس مقدس مقام پر آئندہ زندگی میں کبھی موقع ملے گا بھی یا نہیں ملے گا, اسی کوئی امید نہیں. لہذا جتنی دیر بیٹھ سکتے ہو بیٹھے رہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب محسوس کیا کہ یہ تو اٹھنے والے ہیں نہیں اور ان کے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے, میرا جی چاہتا ہے یہ اٹھیں مگر ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی ہے, میں کہہ بھی نہیں سکوں گا, لہذا چلو میں ہی اٹھ جاتا ہوں. اور جب میں اٹھ جاؤں گا تو ان کو بھی خیال آئے گا, یہ بھی اٹھ جائیں گے.
اللہ کے نبی ایسا اٹھ گئے لیکن وہ بیٹھے رہے. حضور جب تشریف لے گئے حضرت عائشہ سے ملاقات کی, حضرت حفصہ سے ملاقات کی, ان سے کچھ گفتگو بھی ہوئی. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مہمان سارے فارغ ہو گئے, جتنوں کے کھانے کا انتظام تھا سارا ٹھیک ہو گیا, کیف وجدت یا رسول اللہ, حضرت کیا کیا ہوا, فرمایا سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اب کافی دیر کے بعد حضور نے سوچا کہ وہ جو 3 صحابی میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ شاید اٹھ گئے ہوں گے, چلو میں واپس جاتا ہوں. چنانچہ جب واپس آئے تو دیکھا وہ ابھی بیٹھے ہوئے, وہ ابھی اٹھے نہیں ہیں. اور نہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے. اللہ کے نبی پھر واپس نکل گئے. واپس نکل کے یہ سوچ کر کہ تھوڑی دیر میں یہ اٹھ جائیں گے پھر میں اندر آ جاؤں گا, لیکن ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا. تیسری مرتبہ پھر آئے. تیسری مرتبہ آنے کے بعد اب جب ان کو جھانکا تو ان کو خیال پیدا ہوا کہ شاید ہمیں اٹھ جانا چاہیے. چنانچہ وہ تینوں صحابی اٹھے. میرے بھائیوں ذرا سا رک کر کے سوچیں, کیا ان 3 صحابیوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم حضور کو تکلیف پہنچائیں گے اس لیے ہم یہاں بیٹھے رہیں گے؟ کیا ایسا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بھائی اٹھ جاؤ کمرہ خالی کر دو, پھر بھی نہ اٹھے ہوں تو شکایت کی بات تھی؟ نہ ان کا انٹینشن ہے, نہ ان کا ارادہ ہے, نہ نبی نے حکم دیا, اور ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی. نہ وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نبی کے شان میں گستاخی کریں گے, نبی کو تکلیف پہنچائیں گے اس لیے ہم یہی بیٹھے رہیں گے. ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن جب وہ تینوں صحابی نکل کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ صاحب نے آیت بھیج دی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, ایمان والو نبی کے گھر میں اندر مت الا ان یؤذن لکم, مگر تب جب اجازت ملے, بغیر اجازت کے نہیں. اور جب اندر آ جاؤ اور جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام ہو جائے تو فوراً نکل جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث, بیٹھ کے باتیں مت کرو. پھر فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی, اس سے میرے نبی کو اذیت ہو. پھر فرمایا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, تمہارے ہرگز زیبا نہیں ہے کہ میرے نبی کو تم اذیت پہنچاؤ. اور پھر آگے اور سخت جملہ فرمایا جو میرے نبی کو ایذا پہنچائے گا اس پر اللہ کی لعنت. میرے بھائیوں یہ صحابہ تھے, صحابہ تو مستحق لعنت ہو ہی نہیں سکتے تھے, لیکن اللہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. اتنی سی یہ بات یہ برداشت اللہ نے نہیں فرمائی کہ میرے نبی کو 2 مرتبہ واپس جانا پڑا اور یہ وہ بیٹھے رہے. اس سے میرے نبی کے دل میں جو تھوڑا سا انتباہ ہوا, جو تکبر ہوا, جو انتظار کرنا پڑا, جو تو اذیت ہوئی, اس اذیت کا ایکشن اللہ نے لیا اور فرمایا کہ کیا تم میرے نبی کو تکلیف پہنچاؤ گے؟ تمہارا رویہ تو یہ ہونا چاہیے جو میرا رویہ ہے. وہاں پھر آیت نازل ہوئی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اب جب صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ اللہ جل شانہ اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ اگر ذرا سی بھی تکلیف ہو اللہ فوراً ایکشن لیتے اور آیتیں بھیج دیتے ہیں. یہ جو صحابی تھے جن کے پاؤں سے اللہ کے نبی کو ٹھوکر لگی تھی تو پریشان ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے متعلق اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہو. پھر خیال آنے لگا میں حضور سے جا کر معافی مانگوں گا اور حضور ضرور معاف کر دیں گے. پھر خیال آنے لگا کہ میں نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا, وہ تو اندھیرے میں میرے پاؤں سے ان کے پائے مبارک کو ٹھوکر لگ گئی. غرض یہ کہ کبھی ایک خیال آتا کبھی دوسرا خیال آتا, کسی بے قراری میں انہیں صبح کر دی اور ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معمول میں رہے, یا اپنے آباد میں آرام کیا ہوگا, یا اپنے تہجد کی نماز پڑھی ہوگی, پھر فجر کی نماز ہو گئی. بہرحال وہ وہاں سوچ رہا ہے میں صبح سویرے معافی مانگوں گا, کسی اور کو ساتھ لے جاؤں گا, پہلے اللہ سے معافی مانگوں گا. پھر کبھی سوچا تھا حضور رحمت للعالمین ہے مجھے فوراً معاف کر دیں گے. کبھی سوچتے تھے اگر اللہ کے نبی نے ناگواری کا اظہار کیا تو پھر نہ جانے کیا ہوگا. اسی پریشانی اور انہی خیالات میں تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات کی جو کون تھا جو رات میں یہاں سے گزرا اور اس کے پاؤں سے میرے پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی. معلومات کرتے کرتے پتہ چل گیا یہ فلانی صحابی ہے تو بلوایا. اب جب بلوایا تو گھبرا گئے. اس گھبراہٹ کے عالم میں سوچ رہے اب نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا. جب وہ نزدیک آئے ہیں اور بیٹھے حضور کے سامنے, گھبراہٹ کا عالم, پریشانی کا عالم ہے, شرمندگی ہے, ڈر رہے ہیں کہ کہیں آیت تو نہیں نازل ہوئی ہے. اسی حالت میں تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو جہم, صحابی کا نام ابو جہم غفاری ہے, ابو جہم رات تمہارے پاؤں سے میرے پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی تھی, میں نے تم سے جملہ کہا تھا یا عبداللہ اوجعتنی, میرے جملہ کہنے سے جو تم کو تکلیف ہوئی ہوگی میں اس کی معافی چاہتا ہوں. وہ تو معافی مانگنے سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے جملے کہنے سے تمہیں جو تکلیف ہوئی ہوگی میں اس کی معافی چاہتا ہوں. ابو جہل کی چیخیں نکل گئی.
اس بلندی اخلاق پر کون اتر سکتا ہے؟ میرے بھائی، اگر ہم اپنے لیے اس کو مسیح بنانا چاہیں تو ہم دیکھیں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ سلام محمد رسول اللہ کے بارگاہ آپ کہہ سکتے تھے کہ تم دیکھ کر کیوں نہیں چلے، سنبھل کر کیوں نہیں چلے، تمہارے پاؤں سے مجھے ٹھوکر لگ گئی، کوئی اور کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے کوئی گلہ نہیں کیا۔ فرمایا یا عبداللہ اوجعتنی کے جملے سے جو تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ بڑی صاحبزادی، ان کا نکاح جس شخص کے ساتھ ہوا اس کا نام تھا ابو العاص ابتدائی زمانے میں ایمان سے محروم رہے، آگے چل کر انہیں ایمان قبول کیا تھا۔ ایک وقت آیا جب حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص سے کہا کہ میں اپنے ابا جان یعنی حضور کی خدمت میں جانا چاہتی ہوں، ہمارے نبی مدینہ شریف میں ہیں۔ ابو العاص اپنی بیوی حضرت زینب کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہیں۔ ابو العاص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں تھے، آگے چل کر صاحب ایمان بنے۔ بیوی یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر سے کہا مجھے مدینہ جانے کا ارادہ ہے۔ شوہر نے کہا میں تمہیں روکوں گا بھی نہیں، البتہ میری کچھ مجبوریاں ہیں جن مجبوری کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ جا بھی نہیں سکتا، البتہ انتظام سارا میں کر دوں گا۔ چنانچہ ابو العاص نے اپنی بیوی یعنی کائنات کے سردار جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سواری کا انتظام کیا، اونٹنے کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ لیکن مکے کے اس زمانے کے ان دشمنوں نے جو نبی کے بھی دشمن تھے اور ان کے بھی دشمن تھے، انہوں نے جو ہی سنا انہوں نے کہا کہ ہم زینب کو مدینہ نہیں جانے دیں۔ بہرحال جس دن حضرت زینب نکلی ہیں ان لوگوں نے نوجوان لڑکوں کو ورگلایا، ان کو اکسایا، ان کو بھڑکایا اور ان کو آمادہ کیا کہ کسی طرح سے اس کو روک دو۔ چنانچہ نوجوان لڑکوں کی ٹیم جمع ہو گئی اور حضرت زینب اونٹنی پر سوار ہیں، وہ نکلنا چاہتی ہیں، چاروں طرف سے نوجوان لڑکے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ ظاہر حضرت زینب رضی اللہ عنہ اس وقت کہا ہوگا میں ایک خاتون ہوں، میں ابا جان کے پاس جانا چاہتی ہوں، تمہیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ میرے والد کے ساتھ ہے، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ نبی ہیں، تم نے ان کو نبی نہیں مانا، تمہاری ان سے دشمنی ہے، تم جانو اور وہ جانے، لیکن مجھے کیوں روک رہے ہو تم؟ حضرت زینب نے ضرور کہا ہوگا، مگر ان دونوں کیونکہ دلوں میں دشمنی تھی اس لیے وہ ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں۔ بہرحال وہ روکنے کی کوشش کرتے رہے، حضرت زینب نکلنے کی کوشش کرتی رہی، اونٹنی کی نکیل جس آدمی کے ہاتھ میں تھی وہ اونٹنی کو کھینچنے کی کوشش کرتا رہا۔ ان لڑکوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اونٹنی نکل جائے گی اور ہم روکنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، لہذا ایک لڑکا پیچھے چلا گیا اور پیچھے سے جا کر اس نے نیزہ مارا یا تلوار ماری۔ پیچھے سے وہ تلوار یا نیزہ آیا ہے، وہ حضرت زینب کے پیٹ پر لگا، حالانکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اس وقت حالت حمل میں تھی۔ اس نیزے سے یا اس تلوار سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطن مبارک شق ہو گیا، وہ بچہ جو انکمپلیٹ تھا وہ بچہ باہر آ گیا، اونٹنی بھی زخمی ہو کر کے گر گئی، حضرت زینب نیچے گر گئی۔ اس کے بعد پھر ان کے شوہر ابو العاص نے سنا، وہ کب آیا، کس طرح سے اٹھا کر کے لے گیا، پھر آگے کیا کیا ہوا ہے اس کی تفصیل الگ ہے۔ بیٹی زخمی ہے، بچہ ضائع ہو چکا ہے، پیٹ پھٹا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں کتنے عرصے کے بعد اللہ کے نبی نے سنا ہوگا، واللہ عالم۔ بہرحال دور چلتا رہا، 2 یا 3 سال گزر گئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور سارا مکہ حضور کے کنٹرول میں آ گیا، حضور کے قبضے میں سارا مکہ مکرمہ آ گیا۔ اب وہ بڑے بڑے مجرم جنہوں نے طرح طرح کے جرائم کیے تھے، وہ سارے بڑے بڑے مجرم ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ انہی میں ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں حبار ابن اسود ہوں۔ آپ نے فرمایا حبار ابن اسود تم ہی ہو جس نے زینب کو نیزہ مارا تھا؟ اس نے کہا جی میں ہی ہوں۔ فرمایا کیوں آنا ہوا؟ کہ اللہ ایک تو معاف کر دیجئے اور دوسرا کلمہ پڑھا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک روایت میں ہے یا آپ نے فرمایا جس دن میں نے سنا میں نے اسی دن معاف کر دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں آپ نے فرمایا میں معاف بھی کر دیتا ہوں کلمہ بھی پڑھا دیتا ہوں مگر میرے سامنے بتایا کرو۔ سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں حبار اسم اسود نام کے نوجوان نے ان کی صاحبزادی کو برچھے سے یا نیزے سے زخمی کر دیا، اور اسی تخلیق میں بعد میں حضرت زینب کی وفات بھی ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اس نے معافی مانگی، آپ نے معاف بھی کر دیا، اس نے کلمہ پڑھانا چاہا، آپ نے کلمہ بھی پڑھا دیا۔ اخلاقی سطح اس قدر بلند ہے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیجیے، اس سطح پر نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے اور غیر نبی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس بلندی سطح پر پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں، کمالات نبوت، معجزات، اخلاقیات، علمیات اور اسی طرح سے معاشرے کے سدھار کے ذریعے اور انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آپ کے جو مختلف میدان ہیں ان مختلف میدانوں کے جب بیان کیا جاتا ہے سیرت کے، تو اخیر میں انسان کہتا ہے ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، سفینہ چاہیے بحر بے قرار کے لیے۔ سارے پہلو بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو گیا، بس میں آخری بات سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ہم یہ یہاں سے اٹھیں گے یہ نیت کر کے کہ ہمارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے عبادات جیسے کی ہم بھی ویسے عبادات کریں گے، آپ نے اخلاق جیسے برتا ہم بھی ویسے اخلاق اپنانے کی کوشش کریں گے، آپ نے جیسی مبارک زندگی گزاری ہم ایک ایک چیز میں ویسے مبارک زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ آپ خوشحالی میں تھے کہ جو رویہ آپ نے اپنایا وہی رویہ ہم اپنائیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں جب پاور آیا یعنی آپ حکمراں بن گئے اور پورے عرب میں آپ کی حکومت چل رہی تھی، اس وقت آپ کا رویہ تمام انسانوں کے ساتھ کیا رہا؟ جب ہمارے ہاتھ میں پاور آئے گا، چاہے چھوٹا پاور آئے یا بڑا پاور آئے، اس وقت ہم ظالم نہیں بنیں گے کیونکہ ہم امتی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس۔ بس یہ نمونہ سمجھانے کے لیے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں جن کے پاس معلومات کافی رہی ہوں گے اپنے اپنے زمانے کی، یہ حضرات جانتے ہوں گے ساؤتھ افریقہ کا ایک لیڈر سال ہر سال تک جیل میں بند رہا، اور عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جب وہ لیڈر رہا ہو گیا تو وہ ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ بھی بن گیا۔ میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا وہ کون شخص تھا۔ یہ شخص جب ساؤتھ افریقہ کا جیل میں بند تھا، 20-30 سال تک وہ جیلوں میں بند رہے ہیں، اور وہاں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہوگا، ٹارچر بھی ہوا ہوگا، انٹراگیشن بھی ہوا ہوگا، تکلیفیں بھی دی گئی ہوں گی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد یہ چونکہ اس علاقے کا مقبول شخص تھا اس لیے وہ ساؤتھ افریقہ کا صدر بھی بن گیا۔ اس کے واقعات میں لکھا ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے جہاں سے میں نے یہ واقعہ پڑھا، بلکہ میگزین موجود ہے، میگزین بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے چھپی ہوئی ہے، تہذیب الاخلاق اس کا نام ہے۔ تہذیب الاخلاق سر سید احمد خان نے اپنے زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی کا جو رسالہ شروع کیا تھا وہ تہذیب الاخلاق کی میگزین آج بھی اسی طرح سے شائع ہو رہی ہے۔ تو اس کے چند شمارے میرے پاس ہیں، اس میں ایک شمارے میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نیلسن منڈیلا بحیثیت صدر ایک دن اپنے شہر کا دورہ کر رہے تھے، شام کافی دیر ہو گئی، کافی دیر ہونے کے بعد انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ آج جی چاہتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں کھانا کھانے کے بجائے ہم کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں گے۔ سیکرٹری نے کہا سر بہت اچھا، چنانچہ انہوں نے کسی ریسٹورینٹ کا انتخاب کیا، وہاں پہلے تلاشی ہوئی ہوگی، سیکورٹی لگ گئی، اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کھانا کھانے کے لیے پہنچ گئے۔ اب جب ریسٹورینٹ میں اندر داخل ہو گئے تو اتفاق کی بات کہ وہاں اس ریسٹورینٹ میں کونے میں ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، وہ بھی اس ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے پہنچا تھا۔ جب اس نے دیکھا پریزیڈنٹ صاحب کو اندر آتے ہوئے تو وہ بہت زیادہ گھبرا گیا، اس کو پریشانی داری ہو گئی، یہاں تک کہ وہ کھانا نہیں کھا پا رہا تھا۔ یہ لوگ بیٹھ گئے اپنے ٹیبلوں پر، سب لوگوں نے اسے دیکھا۔ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ اس آدمی کو بلا کر کے آؤ اور اسے کو اپنا کھانا یہ لے کر کے آئے۔ چنانچہ وہ بھی اپنا کھانا لے کر آیا مگر کپکپاتے ہوئے ہاتھ میں سامنے بیٹھ گیا، مگر اسے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ یہ سارے لوگ اس کو دیکھتے رہے لیکن یہ پریزیڈنٹ اس کی طرف بالکل نہیں دیکھا۔ 12 سب لوگوں نے کھانا کھایا، اس آدمی سے کھانا نہیں کھایا جا سکتا۔ آخر میں اس نے کہا ان سے کہو چلے جائیں اور پیمنٹ تم ہی کر دینا، اس کا پیسہ بھی تم ہی دے دینا۔ چنانچہ سیکرٹری صاحب نے اس سے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب فرما رہے ہیں صاحب آپ چلے جائیں، پیمنٹ ہم ہی خود ہی کر دیں گے۔ چنانچہ وہ پریشان تو تھا ہی، اس بے قراری، پریشانی اور غمزدگی میں اٹھ کر چلا گیا، بڑی مشکل سے وہ باہر نکل گیا۔ اب یہ آپس میں تبصرہ کر رہے ہیں اس بیچارے کو نہ جانے کیا پریشانی ہے، کیوں اتنا غمزدہ ہوا اور اس کو کھانا بھی نہیں کھایا جا سکا، کوئی بیماری ہے، گھر کی پریشانی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا مجھے سارا معلوم ہے اس کو کیا پریشان۔ اب سارے لوگ متوجہ ہو گئے، سر کیا بات ہے؟ کہ جب میں جیل میں تھا اس کی ڈیوٹی تھی مجھے پانی پلانا، خاص طور پر جب میرا انٹروگیشن ہوتا تھا اس وقت جب میں بے ہوش ہو جاتا تھا اس کی ڈیوٹی تھی کہ مجھے پانی پلائے، لیکن کبھی کبھی یہ پانی پلانے کے بجائے یہ میرے منہ میں پیشاب کیا کرتا تھا۔ اس
وقت اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا میں رہا ہو جاؤں گا، اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ میں رہا ہو جاؤں گا اور پریزیڈنٹ بنوں گا۔ اب جب میں پریزیڈنٹ بن گیا تو یہ تو جانتا ہوگا میں کہاں ہاتھ آؤں گا۔ اب جب آدمی اس کو دیکھ لیا، اس کو یہ پریشانی ہو گئی کہ میں ٹریس ہو گیا، اس نے مجھے پہچان لیا، اب میرے خلاف نہ جانے کے ایکشن لیا جائے۔ ٹھیک، اس کے بعد جو جملہ ہے وہ سنیے۔ نیلسن منڈیلا یہ کہتا ہے کہ میں نے جیل میں پروفیٹ محمد کی لائف ہسٹری پڑھی ہے۔ اس وقت میں نے ارادہ کیا تھا کہ جس طرح سے پروفیٹ محمد نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے، اگر میں رہا ہو کر آ گیا میں بھی اپنے دشمنوں کو معاف کروں گا۔ پھر اس نے کہا تھا میرے لیے سب سے بہترین رول ماڈل محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، اس نے جیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثمرہ حیات سیرت مبارکہ پڑھی اور اس نے یہ پڑھا کہ ہمارے نبی نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تھا کوئی ایک ناحق قتل نہیں ہونے دیا، کسی ایک خاتون کو چھیڑا نہیں گیا، کسی ایک گھر کو لوٹا نہیں گیا، کسی ایک آدمی کو خراش نہیں آئی۔ حالانکہ دنیا کی تاریخ بتا رہی ہے جب کوئی قوم کسی ملک پر قابض ہوتی ہے اس کے بعد وہاں کیا کیا ظلم ہوتے ہیں، کتنے ناحق قتل ہوتے ہیں، کتنی عورتوں کے ساتھ کیا کیا ہوا کرتا ہے، کس طرح سے گھر لوٹے جاتے ہیں۔ سلام محمد رسول اللہ کو اس کائنات میں صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رہتی ہے۔ جب آپ نے پورا ایک ملک قبضے میں کر لیا، یعنی مکہ مکرمہ فتح کیا، تو ایک قطرہ بھی خون ناحق کا گرنے نہیں دیا۔ آپ نے اعلان کر دیا جس نے میرے ساتھ جو کیا تھا سب کو میں نے معاف کر دیا۔ اذهبوا انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم۔ سب سے بڑا دشمن ابو سفیان تھا، آپ نے فرمایا ابو سفیان کے گھر میں جو جائے گا اس کو بھی امن ہم نے دے دیا، خانہ کعبہ میں جو جائے گا اس کو بھی میں نے امن دے دیا، جو اپنا دروازہ بند کرے گا اس کو بھی میں نے امن دے دیا۔ اس باطل کو نمونہ بنا رہا ہے وہ شخص جو ایمان سے محروم تھا، اور اس نمونہ بنانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ باہر آیا تو جن ہزاروں انسانوں نے اس کو تکلیفیں پہنچائی تھی اس نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، اسے رول ماڈل بنایا محمد رسول اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اس کا ہر پہلو روشن۔ اس کائنات میں کسی ذات پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے۔ اللہ نے آپ کو نمونہ بنایا، اس نمونہ بنانے کا ہی نتیجہ یہ نکلا کہ ہر نبی نے اعلان کیا میرے بعد نبی آنے والا ہے، ہر نبی نے کہا آخری نبی آنے والا ہے۔ بلکہ یہاں تک ابھی چند دنوں پہلے، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا چند دنوں پہلے بھی، کہ الہ آباد یونیورسٹی کے ایک سنسکرت کے پروفیسر نے جن کا نام وید پرکاش ہے، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے جس کتاب میں وہ لکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کل کی اوتار، جس کل کے اوتار کے انتظار میں قومیں بیٹھی ہیں کہ وہ کل کے اوتار آنے والا ہے، وہ کل کے اوتار یہی محمد رسول اللہ ہے کہ ان کے والد گرامی کا نام وہی ہے جو تمہاری کتاب میں لکھا ہے، ان کے والد محترمہ کا نام وہی ہے جو تمہاری کتاب میں لکھا ہے، ان کی پیدائش کی جگہ وہی ہے جو تمہاری کتاب میں لکھا ہے، ان کے سفر کے روزادیں وہی ہے جو تمہاری کتاب میں لکھا ہے۔ کل کی اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری کتاب عیسائیوں سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک کرسچن برادری تمہاری کتابوں میں جس نبی کا تذکرہ مبارک ہے وہ محمد رسول اللہ۔ انجیل برناباس میں ساری علامتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ہے۔ یہودیوں کے لٹریچر میں صاف لکھا ہوا ہے کہ فاران کی چوٹیوں سے چمکنے والا فلانا ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ویدوں میں تو نہ جانے کتنی ویدوں میں کتنی آیتیں، کتنے شلوک ایسے ہیں جو صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ کا تحفہ، وہ نمونہ ہے، اور اللہ اعلان کر رہے ہیں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آپ ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آپ کو نمونہ بنا کر کے بھیجا۔ آپ کا اخلاق نمونہ، آپ کی حکومت نمونہ، آپ کے مزاج نمونہ، آپ کا رہن سہن نمونہ، آپ کی پرائیویٹ زندگی نمونہ، آپ کی ہر چیز نمونہ۔ ایک خاتون سے پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں بنی؟ اس نے خاتون نے جواب میں کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ہسبینڈ، ایز اے رولر، ایز اے بزنس مین، ایز اے فلاں دیکھا، اتنا کامیاب کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کو ہی فالو کر لیا۔ حالانکہ وہ فزکس کے پروفیسر ہیں، اور اس کے بعد اخیر عمر میں آ کر انہیں اسلام قبول کر لیا اور کہا، اور کہتی ہے وہ کہ دنیا میں سب سے پیارا اگر مجھے کوئی لگتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگے یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، یہ وہ ذات ہے جس نے زندگی میں کسی کو کبھی تھپڑ نہیں مارا، یہ وہ ذات ہے جس کے ہاتھ سے خون کا قطرہ کہیں نہیں گرا، اور یہ وہ ذات ہے کہ دشمنوں نے بھی ان کو امین ہی کہا ہے، اپنے تو کہتے ہی ہیں، دشمنوں نے بھی ان کا گرا نہیں کیا ہے۔ اس سے زیادہ مقدس ذات کوئی نہیں ہے۔ ہم اسی نبی کے امتی ہیں،
ہم اسی نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، عہد کرتے ہیں انشاءاللہ موت تک اپنے نبی کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ اور ہمارے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ہمارے لیے میسیج ہے وہ یہ ہے، حدیث سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف کے آخری پیج پر حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث ہے، اور غالباً مسند ابو یعلا موصلی میں بھی یہ حدیث ہے۔ ابو امامہ حدیث کے راوی ہیں، اور ایک جگہ پر اس کے حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ ابو ہریرہ اور ابو امامہ دونوں صحابی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طوبیٰ خوشخبری اور مبارک لمن رآنی وآمن بی، اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان بھی قبول کیا۔ خوشخبری اور مبارک ان انسانوں کو جن انسانوں نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کے نبی کی زیارت کی اور ایمان بھی قبول کیا۔ ظاہر ہے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام سے زیادہ مقدس جماعت اس دھرتی پر کوئی پیدا نہیں ہو سکتی، نہ کسی کے بس میں ہے، نہ کوئی پیدا کر سکا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ریفارمر، نہ کوئی رولر، کوئی ایسی، نہ کوئی اوتار ایسی جماعت پیدا نہیں کر سکا جیسی جماعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑی کر دی تھی صحابہ کرام کے روپ میں، جن کو اللہ کہتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ ٹھیک، اس صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ کے نبی مبارکباد دے رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا بھی اور ایمان بھی قبول کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا طوبیٰ سبع مرات، اور ایک جگہ پر یہ حدیث اس طرح سے آئی ہے، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی ثم طوبیٰ 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 سبع مرات۔ اگر ترجمہ کریں گے تو آپ تصور کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما، آپ فرما رہے ہیں بہت مبارک ان انسانوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا۔ صحابہ کرام نے سنا ہوگا، ان کے دلوں میں فرحت پیدا ہوئی ہوگی کہ اللہ کے نبی ہمیں مبارک کر بھی رہیں گے۔ کس کیفیت کے ساتھ آپ نے کہا ہوگا مبارک ان انسانوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا، سب تو شاداب رہے وہ انسان جنہوں نے مجھے دیکھا۔ طوبیٰ کی یہی معنی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مبارک، بہت ہی مبارک، بہت ہی مبارک، اور بہت مبارک، اور مبارک، اور مبارک، اور بہت زیادہ مبارک میرے ان امتیوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، پھر بھی کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ، یا اللہ آپ گواہ، ہم نے آپ کے نبی کو نہیں دیکھا، مگر ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا نبی وہی محمد رسول اللہ، ان کے وہ مبارکبادی ہمارے خاتے میں ڈال دیجیے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمہ مبارکہ پڑھا اور فرمایا اس طرح سے، یا اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ کی ساری مخلوق کو گواہ بنا رہا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ ہیں۔ اللہ میں نے اشہد کا، وہ اشہد جميع خلق، وہ اشہد جميع خلق علی انی اشہد اللہ الہ الا انت، یا اللہ میں نے آپ کو گواہ بنایا، آپ کی ساری مخلوق کو گواہ بنایا، میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ میرے اللہ ہیں، اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں آپ کا نبی محمد رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا اللہ میرے امتی، جس امتی نے آج تک ایسی گواہی نہیں دی ہوگی، یا اللہ میری یہ گواہی اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دیجیے۔ یا اللہ ان کی وہ گواہی ہمارے نام اعمال میں اگر شامل ہو گئی، ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اسی نبی کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنا کر ہم عہد کر کے جائیں گے کہ نبی کی زندگی ہمارے لیے اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ہم ان کے امتی ہیں، ہم وہ ہمارے نبی ہیں۔ کسی نبی کے دین کو اپنا کر کے زندگی گزاریں گے، اور اسی نبی کا پیغام دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے ہم سچے اتباع رسول کرنے والے بنیں، اور اللہ کرے ہم داعی اسلام بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔